بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج یہاں پہ آنے کا جو مقصد ہے وہ کراچی کی تعمیر اور تعمیراتی صنعت ہے، اس کے سلسلے میں ہے۔ اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا آج پریس کلب کا، اور پریس کلب میں موجود تمام یہ آپ کے جو جرنلسٹ یہاں پہ نمائندے موجود ہیں ان کا، اور تمام ہمارے کیمرہ مین کا جو انہوں نے آج چھٹی کا دن تھا اس کے باوجود بھی انہوں نے ٹائم دیا اور یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی ہماری طاقت ہے، یہی جو میڈیا ہے وہی ہماری طاقت ہے جو آج ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ جو اس انڈسٹری اور کراچی کی جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ سیکٹر ہے، اس کے لیے یہاں موجود ہے۔ میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے ساتھ ہمارے تمام کراچی کے اسٹیک ہولڈرز جو یہاں موجود ہیں، جناب بشیر فاروقی صاحب کا، جناب ناصر مگو صاحب کا، فردوس شمیم نقوی صاحب کا۔ فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے آباد کے ہی ایک ممبر اور ہمارے سینئر ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ تمام ہمارے محسن شیخانی صاحب، پیٹرن چیف الائٹ پینل آباد، فارمر چیئرمین، اور اس کے علاوہ تمام یہاں جو لوگ موجود ہیں ان کا بہت بہت شکریہ جو آج انہوں نے یہاں پہ تشریف لے کے آئے اور اس انڈسٹری کو بچانے کے لیے اور اس کراچی شہر کو بچانے کے لیے جو ہے یہاں پہ موجود ہیں، اور اس کی آواز بلند کرنے کے لیے کہ جو اعلیٰ حکام ہیں یا جو فیصلے کراچی کے لیے کیے جا رہے ہیں، بغیر کسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان غریب لوگوں کے لیے، ان غریب لوگوں کے گھروں کے لیے جو پچھلے 40 سال اور 50 سالوں سے کہیں پہ مقیم ہیں، جن کے پاس ہر قسم کا لیگل ڈاکیومنٹ موجود ہے، چاہے وہ سٹی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ آپ کی کے ڈی اے ہو، یہ اس کے علاوہ وہ ادارے ہیں جو کہ کچی آبادی ہے، ان سے لیزیں دی گئی ہوں، اور اس کے علاوہ وہ بلڈنگز جو ایک پراپر طریقے سے باقاعدہ اپروول کے ساتھ تمام قسم کی جو لینڈ ڈپارٹمنٹ سے لے کے بورڈ آف ریونیو ہو، اس سے ہر قسم کی ویریفیکیشن اور نوٹیفیکیشن کے ساتھ، اس کے علاوہ 16 سے 17 این او سیز لینے کے بعد جب ایک لیگل طریقے سے لیگل بلڈنگز بنتی ہیں تو بننے کے بعد اس پہ آرڈر آتا ہے کہ یہ بلڈنگ انلیگل ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ انلیگل ہے تو اس چیز کو بھی جاننا ضروری ہے کہ جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے اس کو سننا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ اس کو سنتے نہیں ہیں، آپ اپنے وکلاء ہیں ان کو بھی آپ نہیں سنتے، اور آپ اس عوام یا اس پبلک کو جو ان آرڈرز کے تحت جن کے جو نقصانات ہوتے ہیں، 30 سال 40 50 سال سے ان کی رہائشیں ہوتی ہیں ہر لیز ڈاکیومنٹ کے ساتھ، تو ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، تو ان کے جو نقصانات ہیں ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں، نہ ان کو سننے والا ہے، نہ کسی قسم کا ان کے لیے کوئی طریقہ کار بنایا جاتا ہے کہ ان کو کوئی دوسری رہائش دی جائے۔ میں ایز اے اسٹیک ہولڈر اور تمام بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہمارے موجود ہیں ان کے بہاف پہ کہ جو اس وقت کراچی کی صورتحال ہے، نہ یہاں پہ کسی قسم کا انفراسٹرکچر موجود ہے، جس مشکلات کے ساتھ ہم یہاں کام کرتے ہیں، اور پچھلے 4 سے 5 دہائیوں سے آپ کو اس شہر میں اگر جو کنسٹرکشن یا آپ کو رہائش آج موجود ہے، جو کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، چاہے وہ سوسائٹیز ہو چاہے بلڈنگز ہو، اگر وہ بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں جو لیگل طریقے سے بنائی گئی ہیں، تو وہ بھی یہی کہ بلڈرز اور ڈیولپرز نے جو بنائی ہیں جو آپ کو آج مل رہی ہے، ورنہ تو یہ شہر اس وقت جو ہے تقریباً 54% کچی آبادی پہ مشتمل ہے، اور اگر یہ تعمیرات نہیں ہوتی تو آج 80 سے 90% شاید ہم ان کچی آبادیوں میں ہی رہ رہے ہوتے۔ تو میں سمجھتا ہوں بجائے اس انڈسٹری کو آگے بڑھانے کے لیے حوصلہ دیا جائے یا انکریج کیا جائے، ہر محاذ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی ادارے ہوں۔ اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آرڈر دیا گیا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے محترم چیف جسٹس گلزار احمد صاحب سے کہ جناب یہ شہر آپ کا اپنا شہر ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی اپنے اچھے فیصلوں کی ضرورت ہے، لیکن کیوں ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ جس میں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے؟ مطلب ہم کسی ایک اس طبقے کی بات نہیں کر رہے کہ جس کے لیے آج ہم بیٹھے، ہم بات کرتے ہیں اس طبقے کے لیے
جو لوور کلاس، لوور مڈل کلاس، جس کی رہائش، جس کی ضرورت ماضی میں بے تحاشا کئی بار یہ بات کہی گئی کہ رہائش دی جائے گی، لیکن وہ وعدے پورے نہیں ہو سکے، تو آج ان کی رہائشوں کو کیوں چھینا جا رہا ہے؟ آج کیوں یہ آرڈر کیے جا رہے ہیں ان بلڈنگز کے، کہ جو بلڈنگز تمام قسم کے جو ضرورت کے جو لیگل فارمیلٹیز ہیں، چاہے وہ زمین کی ارینجمنٹ ہو، زمین لینے کی حد تک ہو، ایز اے بونافائڈ پرچیزر کوئی بھی کاروباری آدمی جب کسی کام کو، کسی پروجیکٹ کو شروع کرتا ہے تو اس کے لیے زمین جو ہے پہلے سب سے درکار ہوتی ہے، جو کہ مارکیٹ سے ایز اے بونافائڈ پرچیزر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد تمام قسم کی این او سیز، نوٹیفیکیشن اور ویریفیکیشنز کے بعد جو ہے وہ بلڈنگز اس پہ تعمیر ہوتی ہیں۔ یہ بلڈنگز جو بنتی ہیں کوئی ایک ہفتہ یا ایک دو مہینے میں نہیں بنتی ہیں، اس کے لیے کم سے کم 3 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ لیکن کیوں ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ جب بلڈنگیں رہائش پذیر ہو جاتی ہیں، وہاں پہ لوگ آباد ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد کچھ ایسے عناصر جو چند اپنے آپ کو کسی این جی او کے تحت بات کرتے ہیں، اور ان کی سنوائی ہوتی ہے اور ان لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی جو وہاں پہ مقیم یا شہر میں تعمیرات کا کام کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جو یہ اس قسم کے فیصلے آتے ہیں، جو بلڈنگز بن جاتی ہیں، وہاں رہائش ہوئے بھی کئی سال گزر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگز اللیگل ہیں۔ کیسے یہ بلڈنگ اللیگل ہو سکتی ہیں، جس کے لیے تمام جو ہے اپروول جب لی جاتی ہیں تو اس کے بعد تو یہ لیگل ہونے کا کوئی اس کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو اس وقت آرڈر کیے جا رہے ہیں کراچی شہر کے لیے، اس کے پیچھے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی سوچی سمجھی سوچ کے تحت اس شہر کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پچھلے 2 سال پہلے اسی شہر میں جو کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے آپ نے بولا تعمیرات آپ نے روک دی کہ تعمیرات نہیں ہونی چاہیے۔ ہر کمرشل روڈ کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ اس پہ آپ کہتے ہیں تعمیرات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ شہر آج 2.5 سے 3 کروڑ آبادی کا یہ شہر ہے کراچی، دنیا کے تیسرے بڑے شہروں میں یہ شامل اس کا شمار ہوتا ہے پاپولیشن کے لحاظ سے۔ نہ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں ہمارے شہر کے اندر کسی قسم کا انفراسٹرکچر ہے، اور جیسے یہ آبادی پھیل رہی ہے اس کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے ہمیں ماسٹر پلان نظر نہیں آتا کہ کون ہے، کن کی کوتاہی ہے جو ماسٹر پلان نہیں بنتا یا اس کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن نہیں ہوتی۔ تو اس کی سزا اگر ان اداروں کو دی جائے، ان لوگوں کو دی جائے، اگر کوئی غیر کوئی اگر اس قسم کی زمینیں الاٹ کرتے ہیں، اس کی سزا ان لوگوں کو کیوں دی جاتی ہے جو مارکیٹ کے حساب سے، مارکیٹ کے لحاظ سے ایز اے بزنس کمیونٹی اس میں رہائشی وہ لوگ ہیں جو اپنے زندگی بھر کی تمام جمع پونجی وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اور اس کے بعد رہائش اختیار کرنے کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ جو ہے نہیں رہنے دیا جائے گا، آپ کو گھر بدر کر دیا جائے گا، در بدر کر دیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں اس وقت بھی جو فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، چاہے وہ گجر نالے کی کچی آبادی کا آپ نے فیصلہ دیا کہ ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کچی آبادی اگر ہے لیکن لیز آبادی ہے، وہ ایک لیگل اسٹیٹس اس کو حاصل ہے، اور کسی بھی پاکستانی کو ایز اے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اگر اس کی رہائش اس کو چاہیے تو وہ رہائش دینا بھی سرکار کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں سرکار اور ادارے جو ہے ان کی رہائش جو ہے ان کو چھین رہے ہیں۔ اس شہر میں آپ کہتے ہیں کہ پارک اور ہمیں جو ہے گراؤنڈ چاہیے، ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں آپ نے بغیر سنوائی کے، بغیر کسی کو سنے، آپ نے ایک آرڈر کر دیا راشد مناز پہ، کئی سالوں سے ایک پارک تھا الادین پہ، آپ کہتے ہیں اس کو ڈیمولش کر دو۔ آپ کم سے کم اس آرڈر کو دینے سے پہلے جو وہاں کے مالکان ہیں ان کی آپ بات تو سنیں، ان کو سنیں تو کہ وہاں پہ کون لوگ ہیں، اگر اس کے پیچھے کوئی ایسے آپ کو لگتا ہے کہ مقاصد ہے تو ان کو سنا جائے، اس کی لیگلٹیز کو دیکھا جائے، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہو تو آدمی اس کو ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے اور اس کو سمجھ میں بھی آتا ہے۔ لیکن اس وقت جو فیصلے ہو رہے ہیں منٹوں اور گھنٹوں میں جس طریقے سے فیصلے کیے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ کراچی کی صنعت کے لیے، کاروباری صنعت کے لیے بالکل ہی ناقابل قبول ہیں اور اس صنعت کے لیے ناگزیر ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے یہاں پہ لوگ موجود ہیں، ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے جو مختلف این جی اوز ہمارے ساتھ جو کراچی میں سوشل ورک کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ بھی آج اسی مقصد کے لیے موجود ہیں کہ ان آرڈرز کے اوپر، اس قسم کے آرڈرز کے اوپر ضروری ہے کہ قانون کے تحت چیزیں ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ قانون کا جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ قانون سے بالاتر ہو کے یا ایسے فیصلے دیے جائیں کہ جو ہماری یہاں کے شہری رہنے والے ہیں ان کے لیے نقصان دہ یا نقصان کا باعث بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ ہمارے یہاں پہ تمام جو رہائشی بھی موجود ہیں، جو ٹاور کو گرانے کے لیے انہوں نے آرڈر کیا ہے، ان کو بھی سنا جائے اور ان کو بھی معلوم کیا جائے کہ یہ کیوں اس طریقے سے ظلم جو برپا کیا جا رہا ہے وہ اس طرح سے جو ہے ناممکن ہے برداشت کرنا۔ تو ہم سمجھتے ہیں اس چیز کے لیے جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، میں ان کو بھی چاہوں گا کہ موقع دوں کہ یہ بھی اپنی بات کریں ان ساری چیزوں پہ۔ میرے ساتھ ہمارے فارمر چیئرمین آباد بیٹھے ہیں، محسن شیخانی صاحب، اور ہمارے شارق وورا صاحب بیٹھے ہیں، پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس ناصر مگو صاحب بیٹھے ہیں، پریزیڈنٹ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس، اور ہماری یہ سب سے بڑی ایپیکس باڈی ہے ہماری جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں۔ میں دوبارہ اس چیز کو کہنا چاہوں گا، چیف جسٹس صاحب، آنریبل چیف جسٹس صاحب، یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے کوئی اپنے مقاصد نہیں ہیں، کوئی اپنے ٹارگٹس نہیں ہیں۔ ہم سب یہاں جو آج بیٹھے ہیں اس شہر کی بہتری اور اس کی بقا کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس قسم کے فیصلے یا آرڈر آنا جو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر سوچ بچار کے ساتھ ان پہ آرڈر کیے جائیں، نہ کہ لوگوں کو، اس کراچی کے شہریوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ تھینک یو۔ آپ ادھر آ جاؤ، وہاں سارے لوگ نہیں ہوں، جگہ چینج کریں۔ آپ اس طرف کرسی پہ آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں۔ بیٹا یہ نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کو پہلے آپ لوگ پیچھے ہو جاؤ، تھوڑا تھوڑا اس طرف سے بھی پیچھے ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے چند ماہ پہلے کراچی میں جب ایک بلڈنگ کے توڑنے کا آرڈر دیا گیا تو میں ان رہائشیوں کے لیے جنہیں نے تقریباً 150 کروڑ روپے دیے تھے وہاں کرسی لگا کے بیٹھا تھا کہ یہ بلڈنگ نہیں ٹوٹنی چاہیے جب تک یہ فیصلہ نہ ہو کہ ان لوگوں کو کون کمپنسیٹ کرے۔ اس فیصلے میں جو آیا ہے، پورے فیصلے میں جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں زمینوں کے ٹائٹل کو اپروو کرنے کے لیے اور جو نقشے اپروو کرتے ہیں ان کو تو سرے سے کہیں لائے نہیں گئے۔ اس شہر کے اندر کہ کوئی بلڈنگ غیر قانونی نہ بنے، ان کو کیوں معاف کیا گیا ہے؟ ہم چیف جسٹس صاحب کو سراہ سکتے ہیں کہ وہ کراچی کے مسائل پہ بے تحاجہ توجہ دے رہے ہیں، اس شہر میں بہتری لے کے آنا چاہتے ہیں، نیک مقاصد ہیں، ہم ان کے مقاصد کے ساتھ ہیں، لیکن جہاں آبے کا آبا بگڑا ہو وہاں تعمیر نو کرنے کے لیے پہلے بنیاد صحیح کرنی پڑتی ہے۔ وہ بنیاد جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اس سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ایک دفعہ کوئی نقشہ پاس کر دیا اور عوام نے اس میں انویسٹ کر دیا، وہ این او سی لینے کے بعد، تو نہ عوام کو کوئی سزا ہونی چاہیے نہ اس بلڈر کو کوئی سزا ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو وہ ادارے ہیں جنہوں نے وہ پرمیشن دی، اور یہ سلسلہ شہر کراچی کے اندر کوئی نیا نہیں۔ یہ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جب بنائی گئی تھی اس وقت شہر میں غیر قانونی کام ہوتا تھا۔ ہم سب ممبران نے یہ عہد کیا کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے اور قانون کو بہتر طریقے سے تبدیل کروانے کی کوشش کریں گے۔
لیکن مجھے صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس شہر میں جو ہم بلڈنگیں بناتے ہیں اس میں پانی کا کنیکشن بین ہے، لیکن پانی آتا ہے ٹینکرز کے ذریعے آتا ہے۔ کراچی کے ایک حصہ ایسا بھی ہے جدھر پورا کا پورا شہر آباد کیا جا رہا ہے، لیکن نہ وہاں بلڈنگ پرمٹ ہے، نہ وہاں انوائرمنٹل اسٹڈی ہے، نہ کوئی لیز کا مسئلہ ہے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ ہمیں دو نہیں ایک پاکستان چاہیے، ہمیں قانون سب کے لیے برابر چاہیے۔ پھر بات یہ ہے، اس شہر کراچی کے اندر کتنی چائنا کٹنگ ہوئی پارکوں پہ، اس کے بارے میں یہ تو پارک جو توڑا جا رہا ہے یہ تو تب بھی پبلک انٹرٹینمنٹ دے رہا تھا، یہ تو تب بھی انٹرٹینمنٹ دے رہا تھا۔ کسی حد تک آپ کہتے ہیں کہ صرف واٹر پارک کی اجازت تھی، میرے خیال سے قانون کو دیکھیے، لیز کنڈیشنز کو دیکھیے، پھر فیصلہ کرتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن پارک تو بنا، وہ جو 190 پارک اس شہر کے ہیں جو کہ ایم سی کے انڈر ہیں، جدھر ایک گھاس کا ٹکڑا نظر نہیں آتا، وہ پارک نہ بننے کی وجوہات تو کوئی مجھے بتائے۔ وہ کے ایم سی کے آفیشلز، وہ گورنمنٹ آف سندھ کے آفیشلز کی کیوں نہیں بات پش کر رہے چیف جسٹس صاحب کہ اس شہر کے لوگوں کو کھلی ہوا چاہیے، اس شہر کے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کی جگہ چاہیے۔ مانا کہ اگر اس کے جو مالک اس وقت کے ہیں انہوں نے کوئی زیادتی کی ہو، لیکن جس چیز میں اتنی سرمایہ کاری کر دی گئی اس چیز کو تباہ کر دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی کیس میں یہ نسلہ ٹاور بھی آتا ہے کہ اب اس کا منطقی انجام کیا ہے؟ بلڈر سے کیا پیسے ملیں گے ان لوگوں کو؟ بلڈر تو دیوالیہ ڈکلیئر کر دے گا، بینکرپسی ڈکلیئر کر دے گا۔ یہ لوگ کہاں جائیں؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ کس جگہ سے ان کو ریلیف ملے گی؟ جو اپارٹمنٹ انہوں نے بلڈر سے 1 کروڑ کا خریدا تھا آج وہ 4 کروڑ کا ہو گیا، تو بلڈر سے 1 کروڑ ملے گا کہ 4 کروڑ ملے گا؟ اور وہ بلڈر لائے گا کہاں سے؟ اگر بلڈر اتنے رئیس ہوتے تو کیا بات تھی؟ بات ساری یہ، اگر آپ نے آوا درست کرنا ہے تو بنیاد کو درست کیجیے، محکمے کو درست کیجیے، قانون کو درست کیجیے، اور جو ماضی کی غلطیاں ہیں جو ریگولرائز ہو سکتی ہیں ان کو ریگولرائز کرائیے، ورنہ حکومت سندھ سے کہیں کہ وہ کمپنسیٹ کرے افیکٹیز کو، اس سے کہ پبلک گڈ کے لیے دیٹ از دی اونلی آپشن، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اس سے کہ بلڈر کیا کماتا ہے؟ بلڈر جن کاوشوں سے گزرتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے، اس کا ریٹرن کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ورنہ اس شہر کے اندر بلڈنگیں بنانے کی جگہیں کون سی ہیں؟ ٹرانسپورٹ ہے نہیں تو شہر سے باہر جا کے کوئی کمرشل سینٹر بنتا نہیں۔ حکومت وقت کر کیا رہی ہے؟ کوئی ماسٹر پلان بنایا ہے؟ ماسٹر پلان اپروو ہوتا، یہ شہر کراچی کے نمائندے آج ہمیں 3 سال سے زیادہ ہو گئے کہتے ہوئے کہ ماسٹر پلان دے دو۔ اس کا لاسٹ ماسٹر پلان 1974 میں بنا تھا، ایک پروویژنل ماسٹر پلان 2004 میں آیا تھا۔ ڈیولپمنٹ کریں تو کہاں کریں؟ اگر آپ ایک پلاٹ کو شارع فیصل پہ یا شارع پاکستان پہ کمرشلائز کرتے ہیں، ساری بلڈنگیں توڑو۔ آج کیوں کمرشلائزیشن کر کے جو بیٹھے ہوئے ان کو بلڈنگوں سے روک دیا؟ انہوں نے تو جتنے پیسے ہم دیتے ہیں ریگولر فیس میں اس سے دگنے پیسے لیتے ہیں جو ریگولر کراتے ہیں۔ یہ شاید آباد کے باقی ممبران کو کہنے کی ہمت نہیں ہو، لیکن میں نے تو جو کہتے ہیں نا سر پہ کفن باندھ کے نکلا ہوں اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے، سچ بولوں گا اور سچ سے گھبراؤں گا نہیں، سچ بولوں گا، سچ سے گھبراؤں گا نہیں۔ بات ساری یہ، ہم اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں،
ہم چاہتے ہیں کہ شہر ایک ریگولر طریقے سے قانونی طریقے سے بڑھے اور ایسا بڑھے جس سے پورے شہر کو فائدہ ہو، کسی شخص، کسی ادارے، کسی ایک بلڈنگ بلڈر کو فائدہ نہ ہو۔ یہ میں آباد کی جانب سے کہنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں اس کے اس وقت سے ممبر ہوں، 1985 سے میری ممبرشپ ہے۔ آج مجھے 45 سال ہو گئے کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو غیر قانونی ہو، اور جو ہمارا ممبر غیر قانونی کام کرتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں۔ لیکن اگر اس کو کسی سرکاری ادارے نے پرمیشن دی ہے تو وہ قانونی ہو جاتا ہے۔ جب تک اس سرکاری ادارے کے ان افسران کو نہیں پکڑا جائے گا، ہماری کسی بلڈنگ کو ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ یہ جو مسئلہ کراچی کا ہے یہ تو اب ہر ایک کو پتہ ہے، انلیگل چیزیں یہاں بنی اور کیسے بنی یہ بھی سب کو پتہ ہے، لیکن اس کو ڈیفرینشیٹ دیکھیں۔ آپ کے پاس لیز ہے، لیز کا مطلب ایک مقدس ڈاکومنٹ جیسے نوٹ ہے۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان کہے جی ہم نوٹ نہیں مانتے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کوئی بہترین سولوشن نکلے۔ اگر سپریم کورٹ ایک ایسا کام کرنے جا رہی ہے جس کا مقصد کراچی کی بہتری ہے، پانی کے منصوبے ہیں، یہ جو ٹرین کا مسئلہ ہے یا یہ ٹرانسپورٹ کا ہے، جو بھی ہے، اصل بات یہ ہے کہ ایسا کام ہو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اب یہ اگر 1 کروڑ میں یہ فلیٹ بک ہوا تھا اور بلڈر کوئی 25% کما بھی گیا تو 25 لاکھ آج 4 کروڑ کا ہے، تو یہ کسی طور پہ بلڈر اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا، چاہے میں ہوں چاہے کوئی ہو، دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا یہی بہترین حل ہے کہ سپریم کورٹ، جس کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کی نظر میں نہیں آئیں یا نہیں نظر میں لا سکے یا کوئی بھی حالات، لیکن یہ اگر ٹاور اس طرح گرنے شروع ہو گئے اور کوئی بیسس بن گئی اس طرح کی تو بڑا ہی مسئلہ ہو جائے گا۔ اور جیسے شمیم صاحب نے کہا کہ یہ کتنے مرحلے اس میں آتے ہیں اپروول کے، اور جب بلڈنگ بننی شروع ہوتی ہے تو بھی اسٹیج بائی اسٹیج اپروول ہوتی ہے، سارے پورا ایک بہت بڑا سسٹم ہے۔ یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے کہ آپ نے جا کے لیا اور کوئی آپ کا ایک افسر بیٹھا تھا آپ نے کرا لیا اور آ گئے، یہ مختلف مرحلوں میں اس کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ پلاٹ تو سوسائٹی کی لیز تھی نا، سندھی مسلم کی، وہ کب کی تھی؟ 53 کی۔ 53 کے بعد جو بھی سلسلہ چلا آج پورا، آپ اس کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہے ایک کمیٹی، ہماری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ اس کو ہمدردانہ طور پہ، ہم ان کے فیصلے پہ کوئی احتجاج نہیں کر رہے لیکن ہم ان کی نظر میں لانا چاہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے اگر یہ شروع ہو گیا تو پھر تو پتہ نہیں کتنا شہر ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہاں جو نظام رہا ہے بلڈنگ بنانے کا اور کرنے کا، اور ان کو یہ چاہیے کہ یہ جتنے افیکٹیز ہیں ان کی بھی بات سنیں۔ آخر وہاں 44 فیملیز رہتی ہیں، اس طرح اور آگے چلنا شروع ہوا سلسلہ۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ایک آرڈر آتا ہے تو پھر آپ جاتے ہیں دوسرے کے پاس توڑنے والے کہ آپ کا بھی آرڈر کرانے والا ہے، آپ کا بھی پرسوں آنے والا ہے، تو پورا شہر جگہ مال بن جائے گا نا۔ کیونکہ کوئی بھی افسر ہو، چاہے سندھ کا ہو، چاہے پنجاب کا ہو، چاہے کہیں کا ہو، جب موقع آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے جی میاں صاحب آپ بھی جا رہے ہیں، آپ کی بلڈنگ کا بھی ہم نے نام دے دیا ہے، تو یہ تو ایک پورا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ایک ہراسمنٹ ہو جائے گی۔ دوسری بات، اب میں آج ایک نیا پلاٹ لے کے کیسے کام شروع کروں، کس ڈاکومنٹ پہ اعتبار کروں، کس پہ نہ کروں؟ اگر مجھے ایک پروجیکٹ بنانا ہے، اب میرے پاس لیز ہی ہے نا، اگر 10 سال کے بعد وہ آ جائیں کہ نہیں بھائی یہ اس کو بھی توڑیں، اب یہ آپ غلط تھی، تو اس کا کوئی پیرامیٹر، کوئی طریقہ کار آج کل کے حالات میں اس بلڈنگ کے، اس شہر کو دیکھتے ہوئے، جس کنسٹرکشن کو دیکھتے ہوئے، جو بھی ہے، نہ یہ نالا ہے نہ یہ کوئی پانی شہر کا روک رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ایمرجنسی سروسز ہے تو چلو آپ ایکوائر بھی کر سکتی ہے گورنمنٹ پیسے دے کے، وہ بھی پیسے لینا گورنمنٹ سے بڑا مشکل ہے۔ یہ اگر نالے والے کوئی ضروری ہے، جہاں کوئی ایسی چیز ہے جس کی بہت ضرورت ہے اور شہر کو، اس کا بھی کوئی نظام یہ ہونا چاہیے کہ ان کو پہلے پیسے ملیں پھر آگے چلیں۔ لیکن جو میرا سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ میں کس پہ اب اعتبار کروں، کون سے ڈاکومنٹ پہ اعتبار کروں،
कौन सी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे एतमाद करूँ कि ये कल आज मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, अब कल मेरे पास कोई आए कि हम बिल्डिंग बनाते हैं तो मैं इसको यही कहूँगा कि ये पता ही नहीं है इस बिल्डिंग का होगा क्या, कौन सी चीज़ क्या। जब एक सोसाइटी की ज़मीन थी और उसमें अगर कोई एडिशन हुई है रोड की रीअलाइनमेंट में, तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को दोबारा उस पर गौर करना चाहिए। हमारा बिल्कुल कोई ऐसा मतलब नहीं है कि उनको कोई उनके फैसले को चैलेंज करे, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिससे पूरा शहर मुतासिर होगा और एक हुकूमत की सैंक्टिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी कि हमारा आज लीज नहीं मांगते, कल नोट नहीं मांगेंगे, कल प्रोमिसरी नोट नहीं मांगेंगे, इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। और ये जो इस हालात में इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी। वैसे ही मैं सुन रहा हूँ कि बहुत कम यहाँ KBCA की या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो नक्शे पास करने की रफ्तार है वो वेरी स्लो। तो मतलब ये पूरा ये एक मैस बन गया है। और ये जो है ना, क्या सारा कसूर है कराची का, हम कराची रहने वालों का ये कसूर है कि हर तरफ हर वक्त मुसीबत में रहे। पूरा मुल्क में अगर एक रोल मॉडल मौजूद है तो वो लोगों के साथ मिल के करें। और आबाद तो मैं जानता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त आबाद के अंदर हैं। ये तो एक बॉडी है, आप कोई और पैरामीटर बना लें, लेकिन खुदा का वास्ता इस बिल्डिंग को ना तोड़ें। ये चीफ साहब से इल्तिजा है और इसका कोई पैरामीटर बने के और रेगुलराइज अगर हो सकती है तो उसको कर दें, क्योंकि ये अगर जिस कीमत में उस वक़्त किसी ने लिया था आज 4 गुना हो गया। मैं आपको कहता हूँ बेशतर लोगों की कई घर लिए होंगे किसी ने, मिसाल है 5 करोड़ का, आज वो 25 करोड़ का, आज वो नहीं ले सकता 25 करोड़ का, उस वक्त ले लिया, उस वक्त की बात अलग थी। आप ये पूरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं हो सकती। तो दोबारा चीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि इसको देखें और इसका वायबल हल निकालें हम, और ऐसा हल निकालें जिससे जो है लोगों का भी काम हो जाए। और कोई बिल्डर ये रीपेमेंट तो आई डोंट थिंक किसी की अथॉरिटी है। अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बेचा है तो आज 500 करोड़ का है, हु कैन पे दैट, वो कोई नहीं पे कर सकता। थैंक यू। इधर आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। कुल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान खाली सिंध नहीं है, पाकिस्तान के चारों सूबों के हालात आपके सामने हैं। क्या दूसरे सूबों में कोई ऐसी इमारत को इस तरह ढा दिया गया जो लीज की हुई हो, जो हर तरह से तमाम NOCs के बाद 16 NOCs के बाद तामीर हो चुकी हो और बरसों से तामीर हो चुकी हो, तो क्या कोई इसकी मिसाल मिलती है? तो जब दूसरे शहरों दूसरे सूबों में हमारा यही चीफ जस्टिस है, यही हमारी अदालतें हैं, इज़्ज़त माब से यही कहूँगा कि जहाँ दूसरे शहरों में अगर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जो आपकी अक्ल से मावरा हैं, तो आपने उसको रेगुलाइज किया है या इस पर कुछ रियायतें की हैं, क्योंकि मसले का हल है। देखिए कुरान पाक की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ल, ए ईमान वालो तुम पर कातिल का किसास फ़र्ज़ है, यानी जिसने कत्ल किया हो उसका किसास फ़र्ज़, ये कुरान की आयत है। मगर अल्लाह ताला ने कत्ल के किसास के बजाय दियत का भी रास्ता निकाल दिया। रास्ता है ना, अगर किसी से उसने कत्ल किया है और घर वाले कहते हैं, मकतूल घर वाले कहते हैं ठीक है हमें इसको किसास नहीं चाहिए, हमें इसकी दियत चाहिए, दियत का इस्लाम में रास्ता मौजूद है। तो हर चीज़ के 2 रास्ते हैं। तो इज़्ज़त माब से मैं यही कहूँगा कि बराए मेहरबानी हमारे शहर पर रहम करें। आप भी शहर के बाशिंदे हैं, यहाँ के हालात तो आपको पता है कि नागुफ्ता बार है। मुझे कहते हुए डर लगता है, मगर हकीकत यह है कि दुनिया के सर्वे ने बता दिया, दुनिया के पाकिस्तान सर्वे, दुनिया के सर्वे ने बता दिया कि दुनिया जिसको यतीम कहा जा सकता है वो शहर कराची है। अल-अमान वल हफीज़, ये सर्वे रिपोर्ट बता रहा हूँ, अपनी तफसील बता रहा हूँ। तो अब मुख्तसर कहने का ये है कि मैं एक बार फिर कहूँगा, बातें बहुत सारी हो गई, कि बस इसको रेगुलाइज किया जाए। इस इमारत को अगर खुदा न खास्ता इसको मुनहदिम कर दिया गया, तो आपने पूरे शहर को मुनहदिम कर देने के मुतरद्दिद किया। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये चंद बातें ज़रूर आप ध्यान रखेंगे।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی چیمبر آف کامرس جو ہے وہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے اور پاکستان کا سب سے وائبرنٹ چیمبر ہے. اور کراچی چیمبر جو ہے اس کے پاس الحمدللہ پورے کراچی شہر کا جو اکنامک مینڈیٹ ہے وہ کراچی چیمبر کے پاس. اور ہم چیمبر میں ایسے تمام واقعات جس سے ہمارے شہری متاثر ہوتے ہیں، جس سے ہمارے انویسٹرز متاثر ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی جس سے پاکستان متاثر ہوتا ہے، ہم ان چیزوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. میں سب سے پہلے تو پاکستان کی جوڈیشری اور سپریم کورٹ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے کراچی جیسے شہر میں جہاں سینکڑوں مافیاز جو ہیں وہ کراچی شہر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ ہائی کورٹ آف سندھ کراچی کو ان مافیاز سے محفوظ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اور میں اپنے چیف جسٹس کو سلام پیش کرتا ہوں اور پورے پاکستان کی جو جوڈیشل ورلڈ ہے اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسا شہر جس کے بارے میں ابھی میرے ایک بھائی نے کہا کہ خدا نخواستہ وہ یتیم شہر ہے، تو کم از کم پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ تو ضرور ہے جو کہ کراچی کی جو اوور آل اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے انٹرفیئر کر رہا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ انٹرفیئرنس حکومت سندھ اس کو کس طرح لیتی ہے. حکومت سندھ کے جو ادارے ہیں وہ چیف جسٹس کے آرڈرز کو کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اس کو کس طرح پڑھتے ہیں. میں آپ کو شروع کروں گا ایک جو ریسنٹ 2012 کا کراچی بدامنی کیس، جس میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کراچی میں زمینوں کا جو ٹرانسفر تھا، میوٹیشن تھا بورڈ آف ریونیو کا، اس پر اسٹے آرڈر ایک دیا تھا. آپ تمام لوگوں کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ سنس دیٹ آرڈر، ناٹ بیکاز آف دیٹ آرڈر واز ناٹ گڈ، بٹ بیکاز دیٹ آرڈر واز ناٹ پراپرلی انٹرپریٹیڈ بائی دی سندھ گورنمنٹ، پورے کراچی کی جو صنعتی ترقی ہے اس آرڈر کی وجہ سے اس کا گلا دبا دیا گیا. وجہ یہ ہے کہ کراچی شہر میں جتنے انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں، کرنگی سائٹ سپر ہائی وے، تمام جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ چوک ہو چکے. لاکھوں کراچی کے بچے جو پڑھ کے نکل رہے ہیں ان کو امپلائمنٹ چاہیے. ان کی امپلائمنٹ کا ذریعہ کیا ہے؟ انڈسٹری. وہ انڈسٹری کہاں لگے گی؟ ان زمینوں پر جو کراچی کے اطراف میں. میرے سینکڑوں ممبرز کراچی چیمبر کے جب کراچی شہر سے باہر نوری آباد اور تھانہ بلا خان اور آگے جب گئے زمینیں خریدنے، اور انہوں نے وہاں زمینیں خریدیں اور جب کنسٹرکشن کرنے گئے تو پتہ چلا کہ جی یہ زمین تو جو آپ نے خریدی تھی اس کے تو فارم 7 جعلی ہے، یہ تو آپ نے غلط خرید لی ہے. اور جب گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اچھا اگر ایسا ہوا ہے دیکھیں گے اس کو، اور وہ اس کو 20 سال اور 30 سال جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. میری گزارشات کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو کورٹ کا انٹرونشن ہے اس کو سندھ حکومت غلط طریقے سے اگر انٹرپریٹیشن کرے گی تو ایک امید جو ہے ہماری کورٹس کے ذریعے وہ بھی ختم ہو جائے گی. دوسری اہم چیز جو کراچی چیمبر نے جس کو ایویلیویٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، چاہے وہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، بورڈ آف ریونیو ہے، اور وہ تمام ادارے جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کنسٹرکشن اور بلڈرز سے اٹیچڈ ہیں، ان کے معاملات میں بے جا مداخلت کی وجہ سے آج یہ نوبت آئی ہے کہ ہر چھوٹے بڑے ایشو پہ ہماری کورٹ کو انوالو ہونا پڑتا ہے. اگر یہ سارے ایشوز ہمارے ادارے جوڈیشیسلی منصفانہ طور پر خود ہی اگر طے کر لیتے اور اس میں گھپلا نہ کرتے، کرپشن نہ کرتے، تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس کو اس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں تھی. ایک تو میں آپ تمام جو بلڈرز ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ پلیز کراچی میں اور پاکستان میں ان اداروں کو مستحکم کیجیے، اس لیے کہ ہم جب تک اپنے سویلین انفارچونیٹلی کورٹ کو
ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر سو موٹو ایکشن لینا پڑے گا اور وہ کہیں گے کہ آج دودھ مہنگا ہو گیا, آج گندم مہنگا ہو گیا, آج چینی مہنگی ہو گئی. جبکہ یہ جو لیز آج جس کے بارے میں آپ سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہم سب ہرٹ فیل کر رہے ہیں کہ شاید کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے ہم کو یہ تکالیف ہے, کراچی چیمبر یہ سمجھتا ہے اٹ از ناٹ بیکاز آف دا کورٹ, اٹ از بیکاز آف دی پور گورننس آف دی all departments of سندھ گورنمنٹ اینڈ کراچی, جنہوں نے غلط انفارمیشن دی کورٹ کو, جنہوں نے غلط ڈاکیومنٹس پرووائڈ کیے کورٹ کو, اینڈ پرابیبلی کورٹ جو ہے اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس سے ایک عام کراچی آئٹ کو, ایک غریب کراچی کے شہری کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. میں اس فورم سے, اس پریس کانفرنس کے تھرو یہ گزارش کروں گا فیاض بھائی سے بھی, محسن بھائی سے بھی, اینڈ آپ سے بھی, آپ تو حکومت وقت ہیں, کہ اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے تمام پروجیکٹس جس میں کہ اب ایک ایسی سٹیج پر آ گئے ہیں جہاں پر تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو گیا, جہاں چھوٹے چھوٹے لوگوں نے اپنے زیور بیچ کے, اپنے جمع پونجی سے مکان بک کیے یا دکانیں بک کی, اور اب ان کو ایسے ڈاکومنٹس پر جو کہ سندھ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس نے ان کو دیے ہیں اس کے بنا پر ایک ایسا فیصلہ آیا جس سے ان کو تکلیف ہوئی. آئی ایم شیور کہ یہ ہماری جو ہائر کورٹس ہیں وہ اس پر نظر ثانی کریں گی. دوسرا ایک اہم موضوع, میں آج چونکہ میڈیا کے بہت سارے لوگ ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں جو صنعتی ترقی ہے وہ اس لیے رکی ہوئی ہے, اور انفارچونیٹلی کراچی میں پچھلے 15 سال میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی, مینس کہ کراچی سے انڈسٹری باہر چلی گئی ہے. اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ کراچی میں نئی انڈسٹریلائزیشن کے لیے زمین نہیں ہے. نمبر 2, کراچی میں نئی انڈسٹریلائزیشن کے لیے یوٹیلیٹیز نہیں ہیں. نمبر 3, نئی انڈسٹریلائزیشن کے لیے پاور نہیں ہے. یہ کس نے دینی ہے؟ یہ پروونشل گورنمنٹ نے دینی. 18ویں امینڈمنٹ کے بعد انڈسٹریلائزیشن کا جو اونس ہے دیٹ از آن دی پروونشل گورنمنٹس, ناٹ آن دا فیڈرل گورنمنٹ. اس لیے کہ میں جب فیکٹری لگانے جاؤں گا تو مجھے زمین صوبائی حکومت سے چاہیے, پانی صوبائی حکومت سے چاہیے, انفراسٹرکچر صوبائی حکومت سے چاہیے, سڑکیں صوبائی حکومت سے چاہیے. سائٹ میں گجر نالہ کے ارد گرد وہ جو 1967 1957 کی جو لیزز ہیں, اب نالہ صفائی کے آرگیومنٹ کے پریمس میں اس کو گرایا جا رہا ہے. میں گزارش کروں گا سندھ گورنمنٹ سے کہ آپ کریکٹ ڈاکیومنٹیشن دیں ہماری ہائر کورٹس, وہ ڈاکیومنٹیشن دیں جو اوریجنل ڈاکیومنٹس ہیں, فیبریکیٹڈ ڈاکیومنٹس نہ دیں جس کی وجہ سے کہ کورٹ کسی ایسے نتیجے پر پہنچے جس سے کہ اس کو فیکٹریز کو گرانا پڑے, اور اس طرح کراچی کا جو معاشی قتل آلریڈی ہو رہا ہے. میں ابھی پرسوں ایک چینل پہ مجھ سے ایک رپورٹر نے پوچھا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ دیکھیں کراچی شہر میں پچھلے 40 سال میں نہ فیڈرل گورنمنٹ نے نہ پروونشل گورنمنٹ نے کوئی یونیورسٹی بنائی. 40 سال میں نہ فیڈرل گورنمنٹ نے نہ پروونشل گورنمنٹ نے پبلک سیکٹر میں کوئی ہاسپٹل بنایا. وہ شہر جو پاکستان کو 67% ڈائریکٹ انڈائریکٹ ریونیو دیتا ہے, جو سندھ کو 90% ریونیو دیتا ہے, اس شہر میں حکومت نے میرے اور آپ کے بچوں کے لیے کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی. دا لاسٹ یونیورسٹی دے میڈ واز پرابیبلی کراچی یونیورسٹی. اس کے بعد جتنی یونیورسٹیز بنی ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بنی ہیں, اور ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کی فیسز جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. گزارش یہ ہے کہ یہ اوور آل جو کراچی کا ایشو ہے اکنامک, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ قانونی سے زیادہ کراچی کی ضروریات کو مد نظر رکھیں. لا آف دا لینڈ اگر آن گوئنگ بزنسز کو بند کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لا میں ڈیفیکٹ ہے. اور گزارش یہ کروں گا کہ اگر واقعی قوانین ایسے ہیں جس کی وجہ سے آج بلڈرز کو, کل انڈسٹریلسٹ کو, اگلے دن دکانداروں کو صرف اگر اس لیے اپنے کاروبار بند کرنے پڑیں گے کہ اس میں کورٹ انوالو ہو گئی, تو آئی ایم افریڈ
کہ کراچی شہر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی بہت بڑا قبرستان نہ بن جائے۔ میں آپ تمام دوستوں سے اور خاص کر بلڈرز سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اس ایشو کو کورٹ کے سامنے صحیح کانٹیکسٹ میں پیش کریں، اینڈ آئی ایم شیور کہ پاکستان کی جوڈیشری نے جتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں انشاءاللہ وہ اس ایشو پر بھی اپنے اس فیصلے کو اس طرح امپلیمنٹ کریں گے کہ جس سے کہ کراچی کی اور پاکستان کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، جو ہمارا پرائم منسٹر عمران خان دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ پورے انجن آف گروتھ بنے کراچی کے لیے اور پاکستان کے لیے، تو انشاءاللہ جب ہم ان کو پراپر ڈاکومنٹس دیں گے تو اس کا جو فوری طور پہ جو امپلیمنٹیشن کا آرڈر ہے آئی ایم شیور کہ وہ بھی رکے گا اور ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں بلڈرز کی وہ بھی چلتی رہیں گی۔ بہت شکریہ آپ کی پیشنس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل، پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کر دوں، ہمارے پریس کلب کا، ہمارے پریزیڈنٹ کا، ان کی پوری ٹیم کا، کہ ہمیں اتنی شارٹ نوٹس پہ یہ سب ارینج بھی کیا اور ہمارے ساتھ بھی کھڑے رہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری کراچی کی ساری بڑی این جی اوز جو خدمت کرتی ہے اور سارا دن، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پورا اپنا ٹائم اسی کراچی پہ ان کے لوگوں کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے لگاتی ہے۔ ان لوگوں کو ہم نے ساتھ رکھا، ہماری بزنس کمیونٹی، ہماری فیڈریشن، ہمارا چیمبر، ہمارے ریئل اسٹیٹ کے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو ساتھ رکھا، اور میں آج کافی ہمارے افیکٹوز جو ساتھ ہیں جن کے ساتھ لاسٹ یہ سارے آرڈرز ہوئے ہیں، جس میں مسجد سے لے کے نالے کے ساتھ والا رائل اپارٹمنٹ ہوا، پارک ہوا، ہمارا الادین پارک ہوا، یا کہیں بھی میں کہہ رہا ہوں جو بھی جن کے پاس ڈاکومنٹ تھا وہ سب لوگ ہمارے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کسی انلیگل کے لیے بات نہیں کر رہے، ہم کسی پارک یا قبضوں کے لیے بات نہیں کر رہے، ہم کسی ایسے لوگوں کے لیے نہیں کر رہے جنہوں نے پاور یا کوئی چیز لی ہے۔ ہم جو ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے اس کے لیے بات کر رہے ہیں، اور اسی لیے آج بیٹھے ہوئے۔ آج کراچی کی بات ہو رہی ہے۔ آج کراچی میں جو حالات ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ 3 دہائیاں ایسی گزری ہیں جس میں ٹارگٹ کلنگ، یہاں پہ 12 مئی کے واقعات ہوئے، یہاں پہ کڈنیپنگ ہوئی، یہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر ایجنسی نہیں تھی، لوگ مر رہے تھے۔ تو یہ ایسی سچویشن تھی جب بھی کوئی، میں سمجھتا ہوں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ لاسٹ کچھ ایکٹیویٹی ہوئی، پاک آرمی، ہماری فورس، رینجر، پولیس نے یہ حالات کو کچھ بہتر کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جا کے ایکٹیویٹی تھوڑی سی شروع ہوئی۔ لیکن میل وائل جیسے ہی کوئی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے تو اس انڈسٹری جو ہماری انڈسٹری ہے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں۔ اس سے پہلے 2 سال ہائی رائز پہ پابندی رہی صرف کراچی میں، اور 2 سال کے بعد چیف صاحب نے، جسٹس صاحب نے ایک آرڈر پاس کیا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ دوبارہ سے کام کریں۔ 2 سال اس ملک کو ایکٹیویٹی روکی، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں روکی تھی بھائی، کیا ہوا تھا اور کیا اچھا ہو گیا کہ آپ نے دوبارہ شروع کر دی۔ اس کے بعد نئے چیف صاحب ہمارے آئے، اور یہ نعمت اللہ صاحب کی ایک پٹیشن چل رہی ہے۔ میرے خیال سے نعمت اللہ صاحب کی پٹیشن پارک، انلیگل کنسٹرکشن اور جو چائنا کٹی ہوئی اس کے لیے تھی، وہ اپنی جگہ سے دور چلی گئی، اور اس میں ہر کیس نعمت اللہ صاحب کا انوالو ہونا شروع ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نعمت اللہ صاحب نے بھی وہ کام نہیں کیا، ان کو بھی پریشانی ہوگی کہ شہر میں جو لیز ہولڈر ہیں ان کے لیے یہ آرڈر کے لیے نہیں کی گئی تھی، تو ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ میں نے کل ان کے اداروں کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی کورٹ میں آئے اور بولے کہ نعمت اللہ صاحب نے جو کام کہا تھا وہ کام تو نہیں ہوا، وہ انلیگل پارک خالی نہیں ہوئے، وہ گورنمنٹ کی چائنا کٹنگ خالی نہیں ہوئی، وہ جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا زبردستی زمینوں پہ قبضہ کیا ان کو کچھ نہیں ہوا۔ جو انلیگل کنسٹرکشن ہے اپنے عروج پہ ہے آج کراچی میں، میں نے کبھی اتنی زندگی میں نہیں دیکھی جو انلیگل کنسٹرکشن آج ہو رہی ہے۔ اور آج یہ لوگ جن کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کورٹوں میں، ہمیں کوئی وہ نہیں، ہم عزت کرتے ہیں کورٹوں کی، اور کورٹ وہ تھے جہاں سے ہمیں ریلیف ملتا تھا۔
اگر کوئی ادارہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتا تھا تو ہم کورٹوں میں جاتے تھے. آج کورٹ سوئے موٹو ایکشن لے کے یہ ٹرائل کورٹ ہونے چاہیے. اب ٹرائل کورٹ نہیں ہوں گے تو آپ پوری بات نہیں سنیں گے. آپ کسی ایک کچھ لوگوں کی یا کچھ ایک این جی او کی چیزوں پہ آپ آ کے آرڈر پاس کریں گے تو یہ ان لوگوں کے لیے آرڈر پاس ہو رہا ہے جو لیگل کام کرنے والے ہیں. ان لوگوں کے لیے آج کوئی آرڈر پاس نہیں ہو رہا انلیگل کام کرنے والے. آباد کے ممبر یا جتنے یہ ہے, میں آپ کو قصہ سناؤں رائل گارڈن کا. رائل آئیکن راشد میراز روڈ پہ آپ نے توڑ دیا, ٹھیک, رائل پارک. اس میں تقریباً جتنے الاٹی تھے ان کو ابھی تک کوئی معاوضہ نہیں ملا. اس کا جو ایک اونر تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا, برین ہیمریج ہو گیا. دوسرا اونر اس کا کینسر میں ہے. اور یہ کنڈیشن آپ کر دیتے ہو اس لیے کہ بلڈر جب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے 50 انویسٹرز ہوتے ہیں. اگر وہ بلڈنگ ٹوٹ گئی اور آپ پیسے لینے آؤ گے وہ نہیں دے سکے گا. وہ کہاں سے دے گا وہ پیسے؟ کوئی بھی انڈسٹری بننے کے بعد, چیزیں کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ اگر اداروں کو نہیں پوچھیں گے تو یہ کام نہیں ہوگا. یہ کل ایک مسجد کا قصہ تھا فاران سوسائٹی میں. 40 سال سے 30-40 سال سے وہ مسجد ہم پڑھتے آ رہے ہیں, وہاں نماز وہاں دیکھتے آ رہے ہیں وہاں لوگوں کو, اور وہ مسجد 1 منٹ میں ہم نے شہید کر دی, نہ سنا. اور مسجد کے لوگ جب وہ بات کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ بہت بدتمیزی سے ان کو نکال دیا گیا کورٹ روم سے. خدا را ایسا نہیں ہوتا, انصاف ایسا نہیں ہوتا سر. انصاف کے لیے تو ہمیں لوگوں کو سننا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ جلاد کا رول نہیں ہے یہ. تو آپ اس منصف پہ بیٹھے ہیں, آپ اس منصف ہے. آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے. آپ کو ان غریب لوگوں کو 40-50 ہزار آدمی یہ کہاں سے یہ روڈوں پہ آئیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ کرائم کریں گے, یہ لوٹ مار کریں گے, یہ کیا کریں گے؟ ان کی بچوں کی, ان کی بچیوں کی کون حفاظت کرے گا؟ یہ اسٹیٹ کہاں ہے؟ یہ لوگ کہاں ہیں؟ ہم نے آج پولیٹیکل پارٹی کو نہیں رکھا اسی وجہ سے تو کوئی یہ نہ کہے کہ اس میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے. یہ ہمارے کراچی کا ایجنڈا ہے, یہ ہمارے شہر کا ایجنڈا ہے. خدا را اگر ہم نے آج بھی اسی کنڈیشن میں رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہو جائے گی. اور آنے والے وقتوں میں کوئی نہ کوئی, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اس میں لارجر بینچ بنائیں, وہ بینچ بنائیں جس میں لوگ انوالو ہو سکے, لارجر بینچ جس میں سنوائی ہو, جس میں ٹرائل ہو, جس میں ایویڈنس ہو, جس میں لوگوں کو, اداروں کو پوچھا جائے. ادروائز اسی طرح ہم آرڈر کرتے رہیں گے تو یہ انصاف نہیں ہوگا, یہ مشکل ہو جائے گی شہر کے ساتھ. آج جو کنڈیشن ہے آباد, یہ بیٹھے میں ہم لوگ, یہ جتنے بھی متاثرین لیگل لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہم ان کے جو بھی جائز چیزیں ہم کھڑے رہیں گے. ہم نسلہ ٹاور کی بات کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ کوئی چیز ٹوٹے نہ. یہ ٹوٹنے کا مطلب ہے آپ کسی کی زندگی ضائع کر دو گے, کہ آپ ان لوگوں کو روڈ پہ لے آؤ گے, یہ لوگ مر جائیں گے. جس کی چیز ہے, جو انویسٹر ہے وہ بھی مر جائے گا, خودکشی کر لے گا, مر جائے گا, یا برین ہیمریج ہو جائے گا, یا کینسر ہو جائے گا اسے. خدا را آپ دیکھیں اس میں لوگوں کے ساتھ امپیکٹ کیا آتا ہے. یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی کہ کوئی یہ لبنان یا یہ فلسطین نہیں ہے کہ اسرائیل کی طرح آپ نے بمبار کی اور توڑ دیا اس کو. یا تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ سب کو مار ڈالیں, ہمیں جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ, اس لیے کہ روز سے مرنے سے بہتر ہے ایک ہی دفعہ کوئی ایسا انتظام کریں تاکہ یہ ختم ہو جائے شہر, یہ چیزیں لوگ ختم ہو جائیں تاکہ ان کو روز تو نہ مرنا پڑے. تو خدا را آپ پلیز اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم سپورٹ کرنے کے لیے سب کو ساتھ کھڑے ہیں, ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ نہ کرے یہ بلڈنگ ٹوٹ جاتی ہے تو میں تو اعلان کرتا ہوں کہ ہم میں کاروبار نہیں کروں گا اس شہر میں, اور ہم اس شہر کو اپنا کاروبار بند کر دیں گے اور ہم اس شہر سے کہیں اور چلے جائیں گے. آپ جہاں بولیں گے وہاں چلے جائیں گے. اگر کراچی میں آپ کو چاہتے ہو کہ کام نہیں کریں ہم چھوڑ دیں گے, اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا. ہم اس کتاب جو بک ہے, جو قانون ہے, اس کے حساب سے کام کریں. قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. محسن بھائی قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. محسن بھائی قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. کراچی کا معاشی قتل بند کرو, بند کرو. دیکھیں یہ وقت ہے, ہمیں سٹینڈ کرنا ہے, لینا ہے, اور ہمیں بتانا ہے
کہ ہم لوگ جائز ہیں، جائز چیزوں پہ رحم کیا جائے، اس طرح نہ کیا جائے۔ بلاول صاحب نے خود آ کے تقریر کی تھی کہ گجر نالے کے الاٹیز کو پہلے میں گھر دوں گا پھر خالی کروں گا۔ سب گورنمنٹ یہی کہہ رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، پالیسیز دے رہی ہے ریگولائزیشن کی۔ اس انڈسٹری کی وجہ سے آج جی ڈی پی 4% بڑھا ہے۔ یہ میجر رول اس انڈسٹری نے کیا ہے اس ملک میں۔ یہ انڈسٹری 70 انڈسٹری کو ساتھ چلاتی ہے اور زراعت کے بعد سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے۔ اگر اس کو آپ اسی طرح ٹریٹ کریں گے جو لیگل کام کرنے والے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہوگی۔ خدا را دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں، اس شہر کو دیکھیں، ان کا قصور کیا ہے؟ لاسٹ 30-40 سال سے جو حال میں رہ رہے ہیں، دنیا کا 5واں برا شہر، جہاں انفراسٹرکچر نہیں، تو یہ سب میں بھی پھر بھی جی رہے ہیں یہ لوگ۔ تو ان کراچی والوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ یہ ان حالات میں بھی اس اکانومی کو چلا رہے ہیں 70%۔ خدا را اس کو آپ موقع دیں، یہ 170% چلانے والے لوگ ہیں، یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ کام کر کے اس ملک کو آگے لے جانے والے لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ کے حکم سے کوشش کریں گے ان چیزوں کو بہتر کرنے کی، اور ہم سب جتنے بھی فیکٹریز ہیں سب کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور میں سب این جی اوز کو کہوں گا، ساری بزنس کمیونٹی کو کہوں گا کہ ہم جو بھی جہاں بھی کوئی لیگل چیزیں ہیں اپنے لائر کو رکھیں۔ ہم تھینک یو۔ میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا 1-2 ہمارے این جی اوز بھی ہیں اور افیکٹیوز بھی ہیں۔ میں خالی 1-2 افیکٹو ان کی آپ سن لیں گے نا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پھر ہم سب کا جواب دیں گے یہاں بیٹھ کے۔ جی السلام علیکم۔ شارٹ کر لیں گے سر۔ میرا نام عبداللہ رفیع ہے۔ جی شارٹ کریں گے سر۔ میرا نام عبداللہ رفیع ہے، میں ریپرزینٹ کرتا ہوں الادین پارک کو۔ الادین پارک جیسے سب آپ کو پتہ ہے کہ 25 سال سے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور وہ کے ایم سی نے اشتہار دینے کے بعد وہاں پہ اس کو چالو کیا، اس کو لیز کیا، اس کا ٹرمس آف ریفرنس بنایا، اور ہم نے ان کو یہ کہا تھا، بے نظیر کی گورنمنٹ تھی کہ ہم کو یہ بعد میں تنگ کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میری گارنٹی ہے آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، آپ یہ کام کریں گے، ہم کو پولیٹیکل مائلیج بھی چاہیے۔ ہم نے یہ وہ وقت تھا جب کراچی میں 10-15-20 لوگ ٹارگٹ کلنگ سے گرتے تھے۔ ہم یہ کہا کہ آپ کراچی میں کیوں بنا رہے ہو، یہاں تو یہ حالات ہیں۔ ہم نے ان حالات میں پارک بنایا۔ بہرحال پارک اتنے دن کام کرنے کے بعد جب پارک مکمل ہوا تو اب بہت لیٹلی پچھلے ہفتے میں سپریم کورٹ کے یہ آرڈر جس میں یہ کہا گیا، یہ امپریشن ہے کہ یہ پارک جو ہے وہ انلیگل ہے۔ ہم یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ویئر از دی لیگیلٹی، یہ پارک انلیگل کیسے ہوا؟ آپ نے اس کو نیلام کرنے سے لے کے لیزیں کرانے سے لے کے سب لیزیں کرانے سے لے کے سارے کام آپ نے کیے۔ آپ اس میں ہر ماہ اس کی فیس لیتے ہیں۔ آپ نے 80 کروڑ روپے لیے۔ آپ نے الادین پارک نے آپ کو 80 کروڑ روپے کے ایم سی کو کرایہ دیا ہے، ٹیکسز دیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ پارک توڑنا شروع کر دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ پارک میرا ذاتی تو نہیں ہے، اس میں 80,000 بچہ سالانہ انجوائے کرتا ہے، یہ ان کا پارک ہے۔ آپ ان کی خوشیاں چھین رہے ہیں۔ آپ اس کو توڑ کے اور ان کی خوشیاں چھین لیں گے تو آپ کے پاس کوئی اور پارک ہے ایسا جہاں پہ وہ کہیں اور جا سکیں؟ آپ ایک سوئمنگ پول نہیں بنا سکے پورے کراچی میں، کہیں پر ایک پول نہیں ہے۔ ابھی بھی جو ہے ہمارے پاس ایک کلب بھی ہم نے بنایا، مڈل کلاس کلب۔ مڈل کلاس کلب میں 1600 1800 2000 ممبران ہیں جو کہ منیمم پیسوں میں اتنی فیسلٹیز استعمال کرتے ہیں، 40 فیسلٹی استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں
DSA کے کلب سے یا کہیں اور شہر کے کسی اور کلب سے، تو یہ اس سے 25% بھی کم ہے، اس کا 10% اس کی فیس ہے، اور چار گنا زیادہ اس کی فیسلٹیز ہیں۔ آپ اس کو توڑ کے کیا کریں گے؟ آپ یہ انلیگل کیسے؟ یہ تو بتا دیں کہ آپ نے خود لیز کیا ہے، آپ اس کے لیز کے پیسے لے رہے ہیں، آپ نے دکانداروں کو نکال دیا، ان کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا دشمن کو۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ 25 سال سے ہیں، ہمارے جو ممبران ہیں وہ ہمارے ساتھ کتنے سال سے ہمارے تعلقات ہیں، وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم انلیگل ہیں۔ ہم انلیگل کبھی نہیں ہیں۔ ہم صرف ایک درخواست یہ ہے کہ ہمیں سنا جائے، ہم کو سنا ہی نہیں جائے، ہمیں سنا ہی نہیں گیا، ہم کو ابھی بھی سنا جائے۔ ہم پھر ریویو میں جائیں گے، ہم کو سنا تو جائے، ہم اپنے ڈاکومنٹ دکھائیں، اپنی لیزیں دکھائیں۔ 4 بار ہائی کورٹ نے ہم کو ہمارے فیور میں فیصلہ کیا۔ آپ جب جہاں KMC جو بھی آرگنائزیشنس ہیں، ادارے ہیں، وہ جب بھی مسئلہ کرتے تھے ہم جاتے تھے ہائی کورٹ میں کیس چلتا تھا، تو وہاں پہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے فیور میں آتا تھا۔ مطلب باٹم لائن یہ ہے کہ ہم کو سنا تو جائے۔ شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ایم رحمان ہے اور میں آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ ہوں۔ آج یہ جو پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، میں ذاتی طور پر اس کا ڈبل ایفیکٹی ہوں۔ میں واحد بندہ ہوں اس پریس کانفرنس میں جو میں ڈبل ایفیکٹی ہوں۔ پہلے تو میں ریئلٹر ہوں۔ کوئی بھی بلڈر کراچی میں کوئی بھی پروجیکٹ بناتا ہے، اس کے بعد یہ ہمیں ریئلٹرز کو اس پروجیکٹ کو سیل کے لیے ہمیں آگے کانٹریکٹ دیتے ہیں۔ اچھا، جب یہ مجھے کانٹریکٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد میں ان کی ڈاکومنٹیشن، جس میں یہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے 16 یا 18 NOC اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اس بلڈنگ کی اپروول دکھاتے ہیں، اس اپروول کو دیکھنے کے بعد ہم لوگ اس پروجیکٹ کو سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ اب جب میں تمام ڈپارٹمنٹس کے بعد، تمام NOC دیکھنے کے بعد، تمام گورنمنٹس کی جو NOCs دی گئی ان کی ویریفیکیشن کے بعد جب میں سیل آؤٹ کرتا ہوں، تو اس کے بعد دنیا میں یا کائنات میں 2 ہی ہستیاں رہ جاتی ہیں جن کو میں ویریفیکیشن کر رہا ہوں، ایک سپریم کورٹ اور دوسری اعلامیہ۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جب سپریم کورٹ نے اس کو ڈیمولیشن کے آرڈر دیے، تو سب سے پہلے جن کو ہم نے یہ فلیٹس بیچے وہ میرا گریبان پکڑیں گے آ کے کہ بھائی آپ نے یہ کیوں پروجیکٹ بیچا۔ اس کے بعد جب میرا گریبان پکڑیں گے، اور دوسرا میں جو سیکنڈ ایفیکٹ کی بات کرتا ہوں، جس کلب میں پویلین اینڈ کلب کو آپ نے گرانے کا حکم دیا، میں وہاں پر، میرے بچے وہاں پر روز ایکسرسائز کرتے تھے۔ آج یقین کریں، میں شوگر کا پیشنٹ ہوں، میری شوگر 162 ہو گئی زندگی میں پہلی دفعہ آئی۔ اچھا، بیسک میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں پاکستان کا جو آرٹیکل 17 فنڈامنٹل رائٹس کا کہتا ہے فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس۔ اچھا، فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کورٹس، تمام ادارے، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوں، وہ فیئر ٹرائل کریں اور ڈیو پروسیس کریں۔ جب تمام اداروں سے ڈیو پروسیس کر لیا، ہمیں بلڈنگز کے متعلق جو بھی معلومات دے دیں، تو یہ شک سپریم کورٹ پہ بھی، تمام کورٹس پہ بھی لاگو ہوتی ہے کہ خدارا آپ بھی آئین کی اس شک کو دیکھیں، فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کا مطلب کیا ہے۔ اور دوسرا، اس پاکستان میں ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ جب آپ بنی گالا اور حیات ریجنسی اسلام آباد کو ریگولائز کرتے ہیں تو کراچی میں کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے بحریہ ٹاؤن کو ریگولائز کیا،
تو ان کے لیے قانون علیحدہ کیوں اور ہمارے لیے قانون علیحدہ کیوں؟ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز ہم پہ رحم کریں. جو چیز ریگولائزڈ ہے اور جو اکارڈنگ ٹو دا لا بنائی گئی ہیں اس کو کمپلیٹ پروسیس کو دیکھنے کے بعد کوئی آرڈر جاری کیا جائے تاکہ کوئی بھی فیکٹری متاثر نہ ہو. کیونکہ یہ لوگ یہ جو اپارٹس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہ اپنی رہائش کے لیے جو جگہ لیتے ہیں یہ اپنی پوری زندگی بھر کی کمائی کہاں سے یہ لیتے ہیں اس کے بعد یہ فلیٹ لیتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ میں آج آباد کی جو یہ پریس کانفرنس تھی میں ایز اے ریئلٹر برادری ان کے ساتھ پوری کراچی کی FPCCI چیمبر آف کامرس ہر ادارے کے ساتھ ہم کراچی کے پلیٹ فارم سے سٹینڈ کرتے ہیں. اگر کوئی بھی انلیگل کام کر رہا ہے اس شہر میں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور اگر کوئی بھی آپ اس کی ڈیٹیل دیں گے اس کے پاس بلڈنگ کنٹرول کے NOCs ہیں، آپ جا کے دیکھیں اگر وہ NOC سے کوئی بھی تجاوز کرتا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن جن لوگوں کے لیے ہم آج بات کر رہے ہیں وہ اپروول کے ساتھ ہیں، ان کی ٹائٹل کے ساتھ ہیں اور اس کو ڈیو پروسیس کے ساتھ کو ہائی کورٹ نے بھی ویریفائی کیا ہے، اس کے بعد ہم چیزیں لے کے چل رہے ہیں. اس میں آپ لوگوں کو سب کو کہنا چاہیے یہ گورنمنٹ نے اگر کسی کو چیف سیکرٹری لگایا تو محسن یا آپ کچھ نہیں کر سکتے، کسی کو DC لگایا تو آپ نہیں کر سکتے، کسی کو منسٹر لگایا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو خود کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو لگائیں، جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو بٹھائیں، وہ آپ کو کر کے دیں گے، آؤٹ سورس کریں. ہم تو خود اس چیزوں کے لیے ہیں. میرے آواز آ جائے گی. رحمان بھائی آپ کے سوال کا جواب بڑا سادہ ہے کہ ابھی ایک مرحلہ باقی ہے، اس سے کہ سپریم کورٹ میں وکلا ریویو پیٹیشن کے لیے جائیں گے، اور میرے خیال سے آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم التجا کر رہے ہیں کہ تمام حقائق سامنے کورٹ کے نہیں آئے ہیں، کورٹ کے سامنے تمام حقائق آ جائیں، اس کے بعد کورٹ اپنے فیصلے کو ریویو کرے. اس لیے کہ آرٹیکل 184 کا استعمال جتنا کم سے کم کیا جائے اتنا اچھا ہے. دیکھیں ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے. کل ہی ہم نے ٹائم لیا ہے، کوشش کی ہے، پریزیڈنٹ صاحب کراچی میں ہیں، یہاں سے فارغ ہو کے ہم پوری کوشش کریں گے اور ان کے پاس ضرور جائیں گے، ان کو یہ پوری پوزیشن بتائیں گے. ان کی نالج میں تو آ گئی ہے، ابھی ٹائم نہیں دیا، جیسے ہی آج وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں ضرور ہم جائیں گے ان کے پاس.
غلط ہے. دیکھیں اس میں یہ جو 1953 میں 780 گز کا 780 گز تھا، بالکل آپ کا کہنا ہے. جب بھی پلاٹ وہاں پہ 280 فٹ کا روڈ تھا، ملیر کراچی روڈ، شارع فیصل نہیں تھا. 72 میں یہ شارع فیصل بنا جس کی ڈائمنشن 240 فٹ رکھی گئی. جب 240 فٹ ڈائمنشن رکھی گئی تو جس کے پلاٹ کے سامنے جتنی پوری لین تھی سب کو ایکسٹرا لین اسی پلاٹ کو ملے گی، نہ کہ کوئی اور آ کے دے دے گا. جب اس کا ڈیجیٹل سروے ہوا تو 70 گز کا اور ڈیفرنس آیا. پہلے پھیتے سے ناپتے تھے، آج کل ڈیجیٹل ناپا جاتا ہے. جب وہ کیلکولیشن آئی تو اس میں 70 گز اور بنا. اس کی انہوں نے پیمنٹ کی، انہوں نے اس کے سارے چالان بھرے، جو مارکیٹ پرائس تھی وہ دی. اس کے بعد اس کا نقشہ فارورڈ کیا. صرف ایسا نہیں ہے، سوسائٹی نے، ڈی سی نے بھی فارورڈ کیا. اس کے بغیر ٹائٹل کنفرم نہیں ہوتا. اور یہ سارے پروسیس 50 سال 60 سال کی باتیں ہو رہی ہیں. 60 سال پہلے نہ میں تھا نہ آپ تھے. ان چیزوں کو جب ایک چیز پاس ہو جاتی ہے، 70 سال پہلے کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا ڈیو پروسیس کیا تھا، پہلے کس طریقے سے ہوا اور آج کیا ہوا. تو ان چیزوں کو دیکھنا کورٹوں کا کام ہے. کورٹ سے ریلیف لینے چاہتے ہیں ہم، نہ کہ کورٹ ڈیمولیشن کرنے کے لیے خود بلا کے یہ چیزیں کرے. تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. اسی لیے دیکھیں ادارہ KMC کے پاس تھا. KMC نے ان کو آکشن کیا. اس میں انہوں نے لوگوں کو بڈنگ کے لیے بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ 50 ایکڑ زمین ہے، اس پہ ہم پارک بنانا چاہتے ہیں. جب پارک بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایسی کوئی انٹرٹینمنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی سروائیول بھی ہو. پارک چلنے کے لیے انہوں نے بڈنگ کی، نقشہ پاس کیا، اس کمرشل دکانوں کا نقشہ پاس کیا. انہوں نے اس کو پروویژن رکھا، لیز کنڈیشن ہوتی ہے نا، اس کنڈیشن میں ساری چیزیں دی، ان سے پیسے لیے، اپروو کیا. عام آدمی 25 سال سے وہاں دکانیں چلا رہا ہے اور اچانک آپ اس کو نکال دیں اور روڈ پہ لے آئے 500 فیملیز کو، کہاں سے چلے گا؟ ہم مزاحمت بھی کریں گے، ہم کھڑے بھی رہیں گے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ اگر ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے ان لوگوں کو مزید نقصان ہو. اب یہ ٹائم ہے، ہم سب سے پورے کراچی کے لوگوں سے یہ کہیں گے کہ یہ ٹائم ہے، اگر لوگ صحیح ہے، جائز ہے، آپ لائر کو لے لیں، آپ ایک بگلا کی ٹیم بنائیں اور وہ اگر کہتی ہے کہ یہ سب صحیح ہے تو پھر کھڑے رہیں، اور اگر نہیں کہتی تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے کہ غلط چیز نہیں ہے تو ہم ہٹ جائیں گے. دیکھیں آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے. کچھ ایسے آرڈرز ہوئے تھے جو بالکل بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئے، اور کچھ ایسے آرڈرز ہو رہے ہیں جس میں ان غریب لوگوں کے ساتھ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے اور ساری مشینری ایک طرف ہو گئی ہے. تو میں سب کو یہ موقع دوں گا، جتنے بھی افیکٹیز ہیں، آج ساری آرگنائزیشن بھی کراچی کی بیٹھی ہوئی ہے، چیریٹیبل اور جو ویلفیئر ہے وہ بھی ساتھ اسی لیے بیٹھی ہے کہ ہم سب جگہ سب لوگوں کو کھڑے رہیں، سب کے ساتھ رہیں اور جو کوشش ہو سکتی ہے ہم کریں اور سب کو انصاف دلانے کی کوشش کریں. ہم سمیت ان سب کے ساتھ ہم ہیں. وسیم بھائی آپ اپنا سوال کر لیں. ٹھیک. جو بھی ریگولائز ہے سب کے ساتھ ہے. دیکھیں ایسا کوئی نہیں ہے، یہ کسی کا بھی پروجیکٹ ہوتا نا تو ہم سب ساتھ ہوتے. آباد کے تو 12 پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ گزر چکے ہیں تو ان کے بھی ہیں تو بھی کھڑے ہوں گے. ایک عام ممبر کا کوئی مسئلہ ہے تو بھی کھڑے رہیں گے. جہاں بھی ضرورت پڑے گی آباد اس چیزوں کو ڈفرینشیٹ نہیں کرتی اور ہم اس چکر میں نہیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو قانون کی چیزیں اگر غلط میں بھی کر رہا ہوں کوئی چیز تو میرے ساتھ بھی غلط ہونا چاہیے، اگر میں صحیح کر رہا ہوں تو پھر مجھے سب کو ساتھ دینا چاہیے.
देखिए, कोर्टों का एहतराम हमारे लिए बहुत लाजिम है और हम बड़ा ऑनरेबल कोर्ट्स को बड़ा रिक्वेस्ट से हर चीज़ कहते हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रही है हमने उसकी निशानदेही की है। आज कराची में 650 इलीगल बिल्डिंग से बन रही है और ऐसी जगहों पे PNT कॉलोनी, अजीज़ाबाद, फेडरल बी एरिया, स्कीम 33 सब जगह हो रही है और हम उन सब, दिल्ली कॉलोनी सब जगह हो रही है और सबको पता है पूरे शहर में, और हम कोशिश भी कर रहे हैं तो उस तरफ आप जो इलीगल है उसको रोका जाए। तो हमारी सबकी कोशिश है। जैसे कि मेरे भाई ने पूछा कि सोचे समझे फैसले किए जा रहे हैं। देखिए, पिछले 2 साल से जो सूरत हाल यहाँ पे शहर में मौजूद है और जिस तरह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, देखिए हम सिर्फ यहाँ पे आज बैठे हैं किसी एक मकसद के लिए नहीं बैठे। हम यहाँ अलादीन पार्क की भी बात कर रहे हैं, हम गुजरनाला की भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो शहर में जो इलीगलिटीज है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है और लीगल कंस्ट्रक्शन को सबोटाज किया जा रहा है, हम उसके लिए आज बैठे हैं। आप कह रहे हैं सोची समझी। देखें, कुछ ऐसे चंद अनासिर हैं जो कि इन सारी चीज़ों के, इन कार्रवाई के लिए इनके साथ हैं। हम समझते हैं कि जो इनको ये सोच दे रहे हैं कि ये सारी बिल्डिंग गिरा दें, जो लीगल बिल्डिंग है इनको गिरा दिया जाए, तो हम समझ उसी के तहत हम ये कह रहे हैं कि कुछ सोची समझी सोच के तहत ये काम किए जा रहे हैं। कुछ ऐसी चंद एक NGO है जो इनको मिसरिप्रेजेंटेशन कर रही है, जिसकी बुनियाद पे ये फैसले किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मौजू पर दुआ से पहले 2 करारदादें पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मेरी दुआ है इलाही कोई ऐसी हवा चला दे जो इस शहर को धक्का लगा के पंजाब पहुँचा दे। इलाही कोई ऐसी हवा चला दे जो शहर कराची को धक्का लगा के पंजाब पहुंचा दे। और मैं एक लसला टावर के लिए, अपने पवेलियन क्लब के लिए, कच्ची आबादियों के लिए, तमाम लीज जगहों के लिए एक करारदाद चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि खुदा के लिए एक जस्टिस अजमत सईद हमें भी दे दें। एक जस्टिस अजमत सईद कराची को भी दे दें, जो पंजाब रेगुलाइजेशन कमीशन पंजाब में बना है। 50 लाख घरों का वादा करने वाले वजीर आजम साहब वो कमीशन कराची में भी बना दें। आपने वादा किया था तो इन कराची वालों के लिए भी वो कमीशन बना दें जो आपने पंजाब में, आप सबको पता होना चाहिए, पंजाब में एक रेगुलाइजेशन कमीशन बना है और सिर्फ 2% देकर 6000 वो सोसाइटीज जो कानूनी नहीं थी वो कानूनी हो रही हैं। तो हम चीफ जस्टिस साहब इज्जत माफ हाथ जोड़कर हम आपकी खिदमत में ये मुतालबा करते हैं कि एक अदद जस्टिस अजमत सईद हमारे भी हवाले कर दिया जाए ताकि वो हमारा भी काम लगा दे और हमारे लोग बेघर होने से बच जाएं। और दूसरी करारदाद वजीर आजम की खिदमत में मैंने पेश की है कि खुदा के लिए जो आपने वादा 50 लाख घरों का किया था वो पूरा भले नहीं करो, लेकिन ये तोड़वाओता नहीं। तो हम आपकी खिदमत में ये करारदाद पेश करते हैं। आप सबको दोनों करारदादें मंजूर हैं तो हाथ उठाकर आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम वसल्लम अलैहि इलाहुल आलमीन। आज हम सब का बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, जिन लोगों के घरों की छत छीनने की ये कुछ काविश या कोशिश हो रही है, या अल्लाह, और कुछ बचाने के लिए लोग मैदान में आए हैं, तू यकीनन बचाने वालों का साथ देने वाला है। मौला, तू यकीनन लोगों के सरों पर छत रखने वालों, चादर रखने वालों को पसंद फरमाता है। हमें ऐसे ही इंसाफ करने वाले भी अता फरमा। या अल्लाह, ढाने वाले नहीं बनाने वाले अता फरमा। या अल्लाह, तोड़ने वाले नहीं जोड़ने वाले अता फरमा। या अल्लाह, आवाम का भी भला फरमा
ہمارے بزنس مینوں کا بھی بھلا فرما یا اللہ، اس ملک کا بھی بھلا فرما، اس میں عدل و انصاف کو قائم و دائم فرما یا اللہ۔ جن لوگوں نے آج اتنی ہمت کی ہے، رسک لیا ہے یا اللہ، ان کی بھی تو حفاظت فرما یا اللہ۔ یقیناً طاقت تیرے، کوئی سیٹ پر آتا ہے تو سمجھتا ہے طاقت میرے لیے ہی ہے یا اللہ، ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔